امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، حملوں میں 555 ایرانی شہید، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اصفہان میں نیوکلیئر فیسلٹی کے قریب دھماکہ، صوبے فارس میں 35 شہری نشانہ بنے۔ کرمان شاہ میں بچے سمیت 5 شہری شہید ہوئے۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے 131 شہروں کو نشانہ بنایا۔ تازہ حملے میں تہران کا ایمرجنسی سروسز کا دفتر تباہ، عملے کو نقصان پہنچا۔ تہران میں گاندھی اسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ وسطی شہر سارنداج پر 6 میزائل داغے گئے۔ کئی رہائشی عمارتیں اور پولیس اسٹیشن ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران پر 30 گھنٹوں کے دوران 2000 بم گرائے۔ دشمن کے حملے میں زخمی آیت اللہ خامنہ کی اہلیہ بھی شہید ہو گئیں۔ ایران کے اسرائیل پر خیبر شکن میزائلوں سے حملے، پاسداران انقلاب کا نیتن یاہو کے دفتر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر ٹومر بار کے رہائش گاہ پر بھی میزائل داغے گئے۔ حملے میں نیتن یاہو بچ گئے۔ بیر شیبہ میں اسرائیلی فوج کا مواصلاتی مرکز تباہ کر دیا گیا۔ بیت شمس میں 10 اسرائیلی ہلاک ہوئے، 700 سے زائد زخمی ہیں۔ ایرانی میزائل اور ڈرونز نے اسرائیلی دفاعی نظام کو چکمہ دے کر دارالحکومت تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کی آبنائے ہرمز میں 3 تیل بردار جہازوں پر حملے، مسقط کے قریب بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ ایران نے 560 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے خلیج فارس میں امریکی فوجی اڈوں اور بحری جہازوں پر حملے کے لیے ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن کو بھی میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے اپنے 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ جنگ کے دوران کویت میں 3 امریکی لڑاکا طیارے تباہ، امریکی سینٹ کام نے 3 F-15 تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ بتایا کویتی فضائی دفاعی نظام نے غلطی سے F-15 طیاروں کو نشانہ بنایا۔ فرینڈلی فائر کے واقعے میں کویتی میزائلوں سے طیارے تباہ ہوئے، تمام 6 پائلٹ بحفاظت طیاروں سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ ایران نے بھی کویت میں امریکی فائٹر جیٹ مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ عراق میں ایران کا امریکی فوجی اڈے پر ڈرون سے حملہ، سعودی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے میں اربیل شہر میں اسلحہ ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے بحرین کی سلمان پورٹ پر موجود امریکی بحری بیڑے کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی نظام کو موت کا تحفہ دیا ہے۔ جنگ کب تک رہے گی فیصلہ ٹرمپ کریں گے، ہم صرف جیتنے کے لیے لڑتے ہیں، وقت اور جانیں ضائع نہیں کرتے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی پریس بریفنگ، کہا ایران کے خلاف جاری آپریشن ایپک فیوری تاریخ کا بڑا آپریشن ہے، یہ روایتی رجیم چینج کی جنگ نہیں، مقصد تہران کی میزائل پروگرام اور سیکیورٹی انفراسٹرکچر کو مکمل تباہ کرنا ہے۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا عقل مندی کا انتخاب کریں، یہ مشن فیصلہ کن اور حتمی ہے۔ ایرانی عوام کے لیے ایک سنہری موقع ہے جس سے انہیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران نے بڑا جنگی آپریشن کیا ہے، اس میں مزید نقصانات ہوں گے۔ امریکہ کے خلاف طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کا اعلان۔ کہا ایران نے پچھلے 300 سال میں خود کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا، ہماری بہادر فوج نے ہمیشہ صرف دفاعی جنگ لڑی، ہم کسی نقصان کی فکر کے بغیر اپنا اور اپنے 6000 سالہ تمدن کا دفاع کریں گے، دشمن کو اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ایرانی 3 رکنی عبوری لیڈرشپ کا دوسرا اجلاس، کونسل نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب تک فرائض انجام دے گی۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے میجر جنرل مجید کو قائم مقام وزیر دفاع مقرر کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے جنرل مجید ایرانی دفاعی امور کی نگرانی کریں گے۔ تقرری عزیز نصیرزادہ کی شہادت کے بعد کی گئی۔ خامنئی سمیت ایران کے اعلیٰ کمانڈر مارے گئے، ایران کی ملٹری کمان مکمل ختم کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، ایرانی فوجی جنرل جان بچانے کے لیے سرنڈر کر رہے ہیں، محب وطن ایرانی قوم فوری طور پر حکومت پر قبضہ کر لیں۔ 9 بحری جہاز اور ایرانی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ کر دیا گیا۔
ایران پر جنگ مسلط کرنے کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، پڑوسی ملک کے استحکام کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ تمام پاکستانیوں کے ساتھ میں بھی آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر تعزیت کرتا ہوں۔ صدر آصف زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا بھارتی قیادت کا کہنا ہے وہ ایک اور جنگ کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہر جارح دشمن عبرتناک شکست کے لیے تیار رہے، کوئی غلطی نہ کرے، ہم آپ کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت نے افغانستان کے راستے پراکسی آپریشن تیز کیے تو طالبان رجیم نے دیکھ لیا کہ آخری حد عبور کرنے پر پاکستان کیا کرتا ہے۔ آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری اور یوسف رضا گیلانی بھی شریک تھے۔ صدر آصف زرداری نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بلاول بھٹو سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ افغان طالبان رجیم کی جارحیت کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری، فتنہ خوارج اور افغان طالبان رجیم کے جلال آباد میں اسلحہ ڈپو اور ڈرون سٹوریج تباہ کر دیے گئے، خوست میں امونیشن ڈپو تباہ کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا فضائی کارروائیوں میں 51 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ افغان طالبان رجیم کے 435 کارندے ہلاک اور 630 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، 188 پوسٹیں تباہ، 31 پر قبضہ کیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کے 188 ٹینک اور 72 بند گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ حزب اللہ کے راکٹ حملوں کے بعد اسرائیل نے لبنان پر میزائل برسا دیے، 31 افراد شہید، 150 زخمی، 20 افراد بیروت کے نواں اور 11 افراد شمالی لبنان میں لقمہ اجل بنے۔ اسرائیل نے 50 علاقوں کے لیے وارننگ جاری کر دی۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ رہنما محمد راد شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کے سربراہ کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فورسز نے لبنان سے راکٹ داغے جانے کی تصدیق کی، حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کا سعودی عرب کی تنصیبات پر حملہ، سعودی پریس ایجنسی نے وزارت دفاع کے حوالے سے بتایا کہ ایران کی جانب سے آج راس تنورہ کی آئل ریفائنری پر 2 ڈرون فائر کیے گئے جنہیں فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ ڈرون کا ملبہ گرنے سے آرامکو کی تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی تھی جس پر قابو پا لیا گیا۔ راس تنورہ کی آئل ریفائنری کو بند کر دیا گیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ، رائٹرز کے مطابق لندن برینٹ خام تیل 4.5% اضافے سے $76.07 فی بیرل، جبکہ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 3.9% اضافے سے $69.59 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ آبنائے ہرمز بند ہونے کے بعد اوپیک پلس ملکوں نے اپریل سے تیل کی پیداوار یومیہ 2,06,000 بیرل بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے، وکیل لطیف کھوسا نے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ موقف اپنایا، بانی پی ٹی آئی کی عمر 73 سال ہے اور وہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ علاج معالجے سے متعلق درخواست پر سپریم کورٹ نے معاملہ زیر التوا رکھا اور ہائی کورٹ سے رجوع کا کہا۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کا حکم دیا جائے، ماہر امراض چشم سے معائنہ، ذاتی معالجین اور فیملی کو ان تک رسائی دی جائے۔ پاکستان سے حج آپریشن کا آغاز 18 اپریل کو ہوگا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 468 پروازوں سے عازمین کو حجاز مقدس پہنچایا جائے گا۔ 18 اپریل کو 4 پروازیں مدینہ منورہ روانہ ہوں گی۔ جدہ کے لیے 4 مئی سے حج پروازوں کا آغاز ہوگا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد اور سکھر سے پروازیں عازمین کو لے کر حجاز مقدس جائیں گی۔ آخری حج پرواز 21 مئی کو روانہ ہوگی۔ 10 ملکوں کی فضائی حدود بند ہونے سے ہزاروں پروازیں متاثر، لاکھوں مسافر رل گئے۔ ایران، عراق، اسرائیل، کویت، بحرین، قطر، شام، متحدہ عرب امارات، لبنان اور اردن کی فضائی حدود بند ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث پاکستان سے آج 106 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ 3 دن میں مشرق وسطی جانے والی 300 سے زائد پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے پاکستان کے فضائی حدود مکمل کھلے اور محفوظ ہیں۔
پاکستان سفارت خانہ ابوظہبی کی ٹرانزٹ میں پھنسے پاکستانیوں کی تفصیلات جمع کرنے کی اپیل۔ ٹرانزٹ میں موجود پاکستانی فوری فارم پر کریں، معلومات کی بنیاد پر ایئر لائنز اور حکام سے رابطہ کیا جائے۔ سفارت خانے کی ہدایت، یو اے ای میں مقیم پاکستانیوں کے لیے سفارت خانے کی ہیلپ لائن 24 گھنٹے فعال۔ پاکستانی کمیونٹی کو سہولت اور رابطوں کے فروغ کے لیے رجسٹریشن کی ہدایت۔ یو اے ای کے ایئرپورٹس پر خصوصی پروازوں کا آغاز، پھنسے مسافروں کو مرحلہ وار روانگی کی سہولت دی جائے گی۔ ایران کے شہر بندر عباس میں 27 پاکستانی محصور، شیلنگ کے باعث جہاز آگے نہیں بڑھ سکا۔ پشاور کے رہائشی مجتبیٰ علی کا ویڈیو پیغام، کہا عملے کو شیلٹر ہوم منتقلی کی ہدایات ملی ہیں، پاکستانی سفارت خانے سے فوری مدد کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں 1 اور 2 مارچ تک 183 طلبہ ایران سے پاکستان پہنچ گئے۔ سرحدی مقامات پر امیگریشن حکام 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ بارڈر سے ملحقہ اضلاع کی انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی گئی، واپس آنے والے مسافروں کو ہر ممکن سہولتیں اور ضروری معاونت فراہم کی جائے۔ پاکستانی سائبر فورس کا بھارت پر جوابی حملہ، بھارتی چینل پر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے چلنے لگے۔ پاکستانی سائبر فورس نے کامیابی سے بھارتی چینل ABP نیوز کو ہیک کر لیا۔ بھارتی چینل پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خطاب کے اقتباسات بھی نشر ہوئے۔ گزشتہ روز پاکستان کے 1 سے زائد نیوز چینلز کی نشریات ہیک کر کے موساد کی حمایت میں پیغام چلائے گئے تھے۔ انتہا پسند مودی کو اسرائیل نواز پالیسی پر کڑی تنقید کا سامنا، بھارت اور اسرائیل کے دہشت گردانہ اور مکروہ کردار نے خطے کو پھر جنگ میں دھکیل دیا۔ اسرائیلی جارحیت کی غیر مشروط تائید نے بھارت کی نام نہاد غیر جانبداری کے دعووں کا پول کھول دیا۔ بھارت میں اپوزیشن جماعتوں نے مودی کے گزشتہ ہفتے اسرائیلی دورے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بھارتی اپوزیشن نے کہا مودی کے دورے نے ایران پر فضائی حملوں کی تائید کا تاثر دے کر خطے کو بحران میں مبتلا کر دیا۔